اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں اور سرکشوں کو ڈھیل دیتا ہے، وہ اس چھوٹ اور ڈھیل کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ جب ظلم و گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نمرود کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ الکریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں آپ سب کی خدمت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح ڈالا گیا، پھر نمرود مردود کو اللہ نے کس طرح سے ہلاک برباد کیا، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پیارے پورا ویڈیو سماعت کریں، سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے، تو چلے سماعت کریں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد کریم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش بابل کے شہر میں نمرود مردود کے دور سلطنت میں ہوئی۔ نمرود بادشاہ کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی۔ ان چاروں میں 2 بادشاہ مومن تھے، 2 بادشاہ کافر تھے۔ مومنوں میں ایک حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ الرحمہ، دوسرے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافروں میں ایک بخت نصر اور دوسرا بادشاہ نمرود مردود تھا۔ یہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں عالم کے بادشاہ ہیں، سبحان اللہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نمرود بادشاہ کے ڈر سے ایک تہ خانے میں چلی گئیں، جو آپ کے والد ماجد نے شہر سے دور تیار کیا تھا، اور اسی تہ خانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہیں رہے۔ روزانہ آپ کی والدہ اس تہ خانے میں تشریف لاتی اور دودھ پلا کر کے واپس آ جاتی۔ آپ بہت جلد بڑھ رہے تھے، 1 ماہ میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں بڑھتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 13 برس یا 17 برس کی ہوئی تو ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ میرا رب کون ہے، یعنی میرا پالنے والا کون ہے؟ تو والدہ نے جواب دیا میں ہوں۔ پھر سوال کیا کہ تمہارا رب پالنے والا کون ہے؟ تو والدہ نے جواب دیا تھا کہ تمہارے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے والد کا رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا خاموش رہو، اور کوئی جواب نہ دے سکیں، اور اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ جس لڑکے کی نسبت جو مشہور ہے کہ وہ زمین والوں کے دین کو بدل دے گا وہ فرزند یہی ہے۔ ساری گفتگو اپنے شوہر کو بتایا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تہ خانے سے باہر تشریف لائے تو اس وقت سورج غروب ہوا، آسمان پر ستارہ طلوع ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ قوم کے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، تو آپ نے باطل پرستی کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال فرمایا، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ اے لوگو، چاند اور سورج ستارے معبود نہیں ہیں، جو کبھی ڈوبے پھر نکلے، اور ڈوبنے والا ہمارا خدا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند و سورج ستارے کی پوجا کے خلاف بیزاری کا اعلان کیا اور ایک خدا کی وحدانیت کو ماننے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی کی دعوت پیش کی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا آزر سے فرمایا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے چچا کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے نہ کچھ تیرے کام آئے؟ تو آپ کا چچا آزر لاجواب ہو گیا، کہا کہ ابراہیم اگر یہ بت تیری رسالت اور تیرے خدا کی وحدانیت کی گواہی دیں تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو تمام بتوں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ تو آزر نے جب یہ معجزہ دیکھا تو کہنے لگا اے ابراہیم تو بڑا جادوگر ہے، اور ایمان نہ لایا۔ نمرود کی قوم کا سال میں ایک عید کا دن ہوتا تھا جس کو وہ لوگ میلے کے طور پر مناتے تھے۔ ایک روز جو ان کے میلہ کا دن تھا، عمدہ لباس پہن کے میلے میں جاتے اور قسم قسم کے لہو لعب میں مشغول ہو جاتے تھے۔ واپس ہو کر بت خانے میں جاتے، بتوں کی پوجا کرتے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سب میلے میں جا چکے ہیں، بت خانے میں بت اکیلے رہ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی، تمام بتوں کو توڑ ڈالا، ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر چلے گئے۔ جب نمرود کی قوم کے لوگ میلے سے واپس ہوئے، بت خانے میں جا کر اپنے بتوں کی بدحالی دیکھی تو سب بھڑک گئے، کہا یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اسی نے ہمارے بتوں کو ساتھ ہی معاملہ کیا۔ جب یہ واقعہ نمرود کو بتایا گیا تو نمرود مردود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو نمرود کو سجدہ نہیں کیا، جو اس کے دربار میں ہر آنے والے کا طریقہ تھا۔ تو نمرود نے آپ سے کہا کہ تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ تو نمرود نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، یعنی میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اس نے کہا قال انا احیی و امیت، بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں، میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی جو رہا ہونے والا تھا اس کو مار دیا، جو قتل ہونے والا تھا اس کو رہا کر دیا، اور کہا میں نے دیکھو اس کو زندہ کر دیا، اے ابراہیم دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ نمرود بڑا بے وقوف اور نادان ہے، اب اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کی جائے جس سے ظالم نمرود بے بس اور لاچار ہو جائے اور اس کی جھوٹی خدائی کا بھانڈا پھوٹ جائے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی دلیل قائم فرمائی جس کا کوئی جواب نمرود کے پاس نہ تھا، جس کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے۔ نمرود مردود غصے میں آ کر کہنے لگا کہ ابراہیم تو نے ہی ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے اسی بڑے بت نے ناراض ہو کر تمام بتوں کو توڑ دیا ہے۔ تو نمرود نے جواب دیا تمہیں خوب معلوم ہے یہ بت سنتے نہیں، بولتے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم، فرمایا کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے نہ نقصان پہنچائے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کا نمرود مردود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس لیے عاجز و شرمندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا۔ نمرود نے اپنے خاص لوگوں سے مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ مشورہ میں طے ہوا کہ آپ کو آگ کے شعلوں میں زندہ ڈال کر جلا دیا جائے۔ نمرود مردود نے حکم دیا کہ ایک پتھر کی 30 گز لمبی 20 گز چوڑی ایک 4 دیواری تیار کی جائے، ہر چھوٹے بڑے مرد عورت اس 4 دیواری میں لکڑیاں جمع کریں، جو اس حکم کی نافرمانی کرے گا اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔
کفار و مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی اور نمرود مردود کو خوش کرنے کے لیے اس جوش و خروش کے ساتھ لکڑیاں جمع کیں۔ 1 ماہ کامل تک لکڑیاں جمع کی جاتی رہیں۔ جب 4 دیواری لکڑیوں سے بھر گئی تو ان میں آگ لگا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ اگر کوئی پرندہ آگ کے اوپر سے گزرتا تو جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ آگ کی گرمی اور حرارت سے شہر کے لوگ پریشان ہونے لگے۔ آبادی کے لوگوں کا اپنے گھروں میں رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ جب آگ اپنے پورے شباب پر آ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالے جا رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیا یا ابراہیم الک حاجتن، یعنی اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہو تو بتائیے۔ جبریل خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نعم اما الیک فلا، ہاں حاجت تو ہے مگر اے جبریل علیہ السلام تم سے کوئی حاجت نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی آپ کو جس سے حاجت ہے اسے طلب کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا علمہ بحالی حسبی من سوالی، یعنی وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، وہ میرے سوال سے باخبر ہے، وہی میرے لیے کافی ہے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یعنی یہ آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ رب تعالیٰ کا حکم سنتے ہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہو گئی۔ نمرود مردود بلند مکان پر چڑھ کر دیکھنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہلاک اور آگ میں جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ جب دیکھا تو آگ کے تمام شعلے پھول بن چکے تھے، سبحان اللہ، تمام آتش کدہ گلے گلزار بنا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کی جھرمٹ میں پھولوں کے تخت پر جلوہ گر تھے۔ پوچھا ابراہیم علیہ السلام کس طرح اس آگ سے بچ کر اور اس ناز و نعمت میں پہنچ گئے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ تو اس طرح ظلم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود مردود نے کیا۔ نبی کے دشمن کا برا انجام ہوتا ہے۔ نمرود مردود بڑا ظالم بادشاہ تھا، اپنے کو خدا کہلواتا تھا اور اس کا سجدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں اور سرکشوں کو ڈھیل دیتا ہے، وہ چھوٹ اور ڈھیل کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ جب ظلم و گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نمرود کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی، 300 سال تک بیمار نہ پڑا تھا۔ اس نے سمجھ لیا اگر میں بندہ ہوتا تو ضرور بیمار ہوتا۔ اس کے شرکس اور ظالم ہونے کے بہت سے اسباب تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بیمار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے خود کو خدا کہلوانے لگا، جھوٹا خدا بن بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جھوٹی خدائی کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا جو اس کے ناک کے راستے سے دماغ میں چلا گیا، اس کو کاٹنے لگا۔ نمرود سخت پریشان ہوا۔ ایک لنگڑے مچھر کے عذاب سے بچنے کے اس کے پاس کوئی تدبیر نہ تھی۔ دنوں رات درد میں مبتلا رہنے لگا، حکما سے علاج کراتا مگر مرض بڑھتا گیا۔ اس کے ہلاک برباد ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ ایک ماہر حکیم جو غالباً اس کے ظلم و ستم سے پریشان، اس کی جھوٹی خدائی سے آگاہ تھا، اس نے مشورہ دیا کہ بادشاہ ایک پرانے چمڑے کے جوتے سے آپ کے سر پر مالش کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سر کا درد کچھ کم ہو جائے، آپ کو آرام نصیب ہو۔ حکم ہوا کہ پرانا چمڑے کا جوتا لایا جائے۔ جوتا حاضر کیا گیا اور ایک شخص کو متعین کیا گیا کہ اس پرانے جوتے سے نمرود کے سر پر مالش کیا کرے۔ جب جوتا نمرود کے سر پر پڑنے لگتا تو مچھر دماغ کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور تکلیف و درد کم ہو جاتا اور نمرود سمجھتا کہ بیماری کا علاج ہو رہا ہے۔ پھر مچھر دماغ میں کاٹتا، پھر جوتے سے اس کے سر کو پیٹا جاتا، پھر درد کم ہو جاتا۔ اسی طرح جوتا سر پر پڑتا رہا یہاں تک کہ سر پھٹ گیا، دماغ باہر آ گیا۔
اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن اور جھوٹا خدا نمرود ذلت اور رسوائی کے ساتھ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ ہے اللہ و رسول کے دشمن کا برا انجام۔ تو اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن نمرود کا کتنا برا حال ہوا آپ حضرات نے دیکھ لیا۔ آج بھی جو لوگ نبی سے دشمنی کرتے ہیں، نبی پر طرح طرح کا اعتراض کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کسی نہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ملیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے انبیاء کرام و اولیاء کرام سے عداوت و دشمنی سے بچنا لازم و ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی عداوت و دشمنی سے بچائے اور ان سے محبت و عقیدت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔